بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سبق میں ہم نے تفصیل سے بات کی ہے کہ واحد متکلم، مخاطب اور حاضر کے بارے میں ہم نے مکمل تفصیل سے بات کی ہے۔ ابھی وہ جو متکلم ہے لیکن وہ مؤنث ہے تو اس کے لیے انا کا ضمیر مؤنث اور مذکر دونوں کے لیے یہی ایک ہی ضمیر ہے، وہ استعمال ہے۔ صرف انت اگر وہ مؤنث ہے تو اس کے لیے انت کا ضمیر انت کی جگہ پر انت اور ہو کی جگہ پر یہ کا استعمال ہوگا۔ مثلا میں کہوں من انت یا فاطمہ، تو کون ہے یا فاطمہ؟ استاذ ہے، شاگرد ہے، تو وہ کہیں انا۔ ابھی یہ مخاطب، پہلے میں مخاطب تھا، میں پوچھ رہا تھا کہ من انت یا فاطمہ۔ ابھی وہ مخاطب متکلم ہے، میں مخاطب ہوں، وہ کہہ رہے کہ انا تلمیذہ، میں شاگرد ہوں یا شاگرد ہوں۔ من انا، میں اپنے بارے میں پوچھ رہا ہوں کہ میں کون ہوں، تو مخاطب مجھے انا نہیں کہے گا بلکہ مخاطب مجھے انت کہے گا۔ وہ جو پہلے مخاطب تھا جس کو میں نے مخاطب کیا تھا، وہ جب متکلم بنے گا اور میں مخاطب بنوں گا تو وہ متکلم میرے لیے انت کا ضمیر استعمال کرے گا، من انا، تو وہ جواب میں مجھے کہے گا انت۔ میں نے پوچھا کہ میں کون ہوں تو اس نے کہا کہ تو انت، لیکن یہاں پر مؤنث ہے تو انت کی جگہ پر انت کے ضمیر استعمال ہوگا، انت استاذ۔ لکھیں گے اس طرح، پڑھیں گے ہا کو، تو استانی ہے یا آپ استانی ہے۔ ابھی میں جس طرح ہوا کا ضمیر ہم نے استعمال کیا تھا، ابھی میں پوچھ رہا ہوں من ہیا، وہ لڑکی کون ہے، تو اس کے جواب میں ہم کہیں گے ہیا زینب یا ہیا تلمیذہ، کہ وہ شاگردہ ہے یا زینب ہے۔ یہاں پر پھر وہ سوال ہے کہ تصدیق کر رہا ہے کہ یہ ہے یا یہ ہے، دونوں میں کنفرم کر رہے ہیں۔ حل انت تلمیذہ، کیا تو شاگردہ ہے؟ نعم انا، ہاں میں تلمیذہ شاگردہ ہوں۔ حل انت استاذہ؟ لا، کیا تو استانی ہے؟ تو وہ کہہ رہے کہ لا، نہیں، بلکہ انا، میں انا تلمیذہ۔ ہاں پڑھیں گے، اس کو تا لکھیں گے، پڑھیں گے ہاں۔ حل انا استاذہ؟ نعم، کیا تو استانی ہے؟ کیا میں استانی ہوں؟ جب کوئی عورت پوچھے اور وہ عورت اپنے بارے میں پوچھے کہ کیا میں استانی ہوں، تو اس کو جواب ہے کہ نعم انت۔ ان کو جو مخاطب ہے وہ جب متکلم بنے گا تو اس کے لیے یہ جو پہلے متکلم ہے اس کے لیے یہ کہے گا کہ نعم انت استاذہ، اور اس کا معنی ہے حاضہ فاطمہ، یہ فاطمہ ہے، یہ تلمیذہ، یہ ہیا، یعنی یہ فاطمہ جو ہے یہ شاگردہ ہے۔ اور ہیا جب ایک مرتبہ نام استعمال ہو پھر اس کے طرف ضمائر لوٹتی ہے، ضمائر لوٹا دیتی ہے اس کی طرف۔ یہ مؤدبہ، وہ مؤدب ہے۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق، لیکن اس سبق کے پڑھنے سے پہلے اگر آپ یہ سبق پڑھ چکے ہیں تو اس سے پہلے جو سبق میں نے پڑھایا ہے سبق نمبر 15، وہ اب ضرور دیکھ لیں۔ وہ میں نے تفصیل سے پڑھایا ہے، اس لیے کہ اس میں میں نے متکلم اور اس کے بارے میں کہ متکلم کون بنتا ہے، مخاطب کون بنتا ہے، غائب کون بنتا ہے،
اور اگر ایک مرتبہ کوئی ایک متکلم بن گیا تو وہ ہمیشہ کے لیے متکلم رہے گا یا نہیں؟ جب دوسرا بات کرتا ہے تو دوسرا بندہ جب بات کرتا ہے تو دوسرا بندہ پھر متکلم بن جاتا ہے، اور جو پہلے متکلم تھا وہ مخاطب بن جاتا ہے، اور جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے چاہے وہ حاضر ہو یا غائب ہو وہ غائب ہی رہتا ہے۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق، اس کے ہم اگر بار بار پڑھیں گے تو انشاءاللہ عربی بولنا جو ہے وہ اتنی مشکل نہیں ہے۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق، اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔